السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ ابھی پچھلا سال ہی تھا تو رمضان تھا تو آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ ایک سال کیسے گزر گیا۔ زندگی کی سپیڈ گزرنے کی بہت سپیڈ بڑی بڑھ گئی ہے، کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ معاملات اتنے ہیں کہ انسان ان میں الجھا ہوا ہے۔ اب جب روح نکل جائے گی، جب بندہ دنیا سے اٹھ جائے گا، جب آگے معاملات کو دیکھے گا، اس وقت وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار پائے، جنہوں نے یہ چانس مس کر دیا، وہ اس وقت جب کل قیامت کا دن آئے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، جب زمین تلپٹ کر دی جائے گی، جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، جب ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، کچھ لوگ اس وقت ایسے ہوں گے جو بڑی پریشانی میں ہوں گے، اور اس وقت وہ پتہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ وہ کہیں گے، ظالم لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہوگا، وہ کہیں گے کاش، کیا کہیں گے؟ کاش، کیا کس بات پر بھئی؟ یا لیتنی، اس بات پر کہ میں نے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوتی، کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ نہ چھوڑا ہوتا، کاش میں نے اللہ کے نبی کی باتیں مان لی ہوتی۔ اب اس میں کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں جنگ ہوتی ہے، بدر کی جنگ۔ اس کے بعد جب کفار کی لاشوں کو پھینکا جاتا ہے، بدر کے کنویں کے اندر جب لاشیں پھینکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، ان سے کہا کیا وہ ساری باتیں سچ نہیں ہوگی جو میں نے تم سے کہی تھیں؟ جن وعدوں کا میں تم سے ذکر کر رہا تھا تمہارے سامنے نہیں؟ جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا تھا تمہارے سامنے آ گیا کہ نہیں؟ اب صحابہ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے بحال رکھا تاکہ وہ پیغمبر کی باتوں کو سنیں، اور انہوں نے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ جیسے تم سن رہے ہو ویسے ہی وہ سن رہے ہیں، انہوں نے تم سے زیادہ کچھ نہیں سنا۔ جب رزلٹ سامنے ہے، جب معاملہ سامنے ہے، تو کیا خواہش ہے؟ کاش میں نے اللہ کے رسول کی راہ کو نہ چھوڑا ہوتا۔ اب اللہ کے رسول کی راہ کون سی ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ ایک لائن کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ لائنیں مزید کھینچیں، خط کھینچے، اور پھر کہا ان میں سے ہر ایک راہ ہے جس کا اوریجن آلموسٹ سیم تھا، لیکن وہاں پہ صرف ایک راہ تھی جو بالکل سیدھی، اور اس پہ ہاتھ رکھ کے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری راہ ہے جو سیدھی راہ ہے، جو جنت کی راہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، اسی پہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیگر جتنے بھی راہ ہیں ان پہ مت چلو۔ کیوں؟ ساتھ حدیث میں فرمایا کہ ان راہوں کے اوپر ہر راہ پہ ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اغوا کر لے گا، جو تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دے گا۔ چلتے جاؤ گے، تھک جاؤ گے، لیکن وہ راہ اللہ کی نہیں، رسول اللہ کی نہیں ہوگی۔ یہی سوال جب ہم قرآن سے کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ کون سی ہے، تو قرآن ہمیں کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راہ سیدھا راستہ ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے جس پہ وحی بھیجی، جو اللہ نے جس کو معصوم عن الخطا بنایا، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، اس ہی کا راہ سیدھا راہ ہے۔ اگر اس پہ چلیں گے تو نجات ہے، اگر اسے منہ پھیر لیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے تو نجات نہیں ہے۔ اور دین میں یاد رکھیے گا بھائی، دین میں اپنی مرضی نہیں ہے، دین نام ہے تابع ہونے کا، تابع کرنے کا نہیں، ہونے کا، ٹھیک ہے؟ تابع کرنا نہیں، ہونا ہے، آرڈر نہیں دینا، آرڈر اوبے کرنا ہے، مرضی نہیں چلتی پھر اس میں۔
جو پسند ہو وہ اگر دین کے مطابق ہے تو رکھنا پڑتا ہے، اگر دین کے مطابق نہیں ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے بھائی جان، اسے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں، جس سے منع کریں، چاہے تمہیں جتنا مرضی اچھا لگ رہا ہو، جتنا مرضی پسند ہو، بھائی جان اس سے پیچھے ہٹنا، اس سے رک جانا ہے، اس پہ نہیں چلنا، وہ دین نہیں ہے۔ آپ بھاگتے پھرتے ہیں، آپ کو کوئی ولی کامل مل جائے تو بھائی ولی کامل کا جو راہ ہے وہ قرآن کریم اور ان کا اسوہ ہے، ان کی زندگی کے اطوار ہے، معاملات ہے، بس کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان کو سٹڈی کرنا ہے، پڑھنا ہے، انہی پہ چلنا ہے، ان کے علاوہ اللہ نہ کسی کے بارے میں سوال کرے گا کہ بتا بھائی تیری زندگی میں کون کون چودھری تھا، کون کون وڈا تھا، کون کون سیاستدان تھا، کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، اللہ نے یہ سوال ہی نہیں کرنا۔ اللہ نے کہنا ہے تجھے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا تھا، تیرا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بتا ان کی پیروی کر کے آیا ہے کہ نہیں کر کے آیا۔ اگر جواب نہ میں ہوا، اگر جواب یہ ہوا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، افسوس مجھے نہیں پتہ، پھر اللہ کیا کرے گا بھائی جان؟ پھر اللہ بخشش تو نہیں کرے گا۔ اللہ کے محبوب کی نافرمانی کریں اور اللہ بخش دے، ممکن ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے نا بھائی جان، سوچئے ممکن ہے؟ اب اللہ کے احکامات کو ڈینائی کر دیں، نجات کی امید رکھیں، یار یہ نہیں چلے گا، یہ دو رنگی نہیں چلے گی۔ مرضی اپنی بھی کروں اور جنت کی بھی خواہش رکھوں، نہیں، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عقیدت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، مودت محبت اپنی جگہ، اور سب سے بڑھ کے جس سے کرنی ہے وہ اللہ کا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اگر سب سے زیادہ یہ محبوب نہیں ہے، اللہ ساری چیزیں سورۃ توبہ کے اندر ذکر کر کے یہ بات کہتا ہے کہ پھر رک جاؤ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ گناہ گار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے، اوبے کرنا پڑے گا اس بندے کو جس کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا، اور وہ سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، تو ان کے اصولوں پر چلنا ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، میں جا رہا ہوں چھوڑ کے، دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، ہٹا نہیں سکتی، شیطان تمہیں بہکا نہیں سکتا، اغوا نہیں کر سکتا۔ کون دو چیزیں؟ کون سی دو؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بھائی نجات چاہیے نا، بچنا چاہتا ہے نا جہنم سے، قبر کی تنہائی بڑی وحشتناک ہے، بچنا چاہتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بن جا، ٹھیک ہے، ان کا محب بن جا، جو ان کے ساتھ جڑ گیا بچ جائے گا۔ اپنا بھی بچاؤ کرو، اپنی فیملی کا بھی کرو، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ایمان کو بچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔